اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما گئے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص گلہ بانا ہے اور اس سے اس گلے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک 5 اشعار کی غزل ہے، یہ بھی میری کتاب انفس و آفاق میں سے ہے، تو اس کو میں آپ کے ساتھ پڑھتا بھی ہوں اور اس کے اوپر کچھ ڈسکشن کرتی ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم کیا سمجھے قوت سے بس آس بڑھی، تم کیا سمجھے قوت سے بس آس بڑھی، قلب کی محرومی بھی میرے پاس بڑھی۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ جب آپ کے پاس قوت آتی ہے تو پھر آپ کی آس بڑھتی ہے، امید بڑھتی ہے اور آپ زندگی میں بڑی ترقی حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا ضمیر زندہ ہو، اگر آپ کا قلب زندہ ہو، تو آپ اس بات کا ادراک کرتے ہیں کہ قوت تو بہت بڑا امتحان ہے۔ قوت سے آس نہیں بڑھنی چاہیے کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص وزیر اعظم بن جاتا ہے تو اس کے چہرے پہ بڑی مسکراہٹ ہوتی ہے، وہ بڑا اچھی طریقے سے لوگوں سے گلے مل رہا ہوتا ہے، اس کی خوشی چھپائی نہیں پھر رہی ہوتی۔ لیکن اگر کسی شخص کو ادراک ہو کہ اس کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، تو اس کے تو چہرے پہ مسکراہٹ نہ آئے، اس کے تو ہونٹوں سے کوئی تبسم کی جھلک بھی نہ نظر آئے، اس کے لیے تو کھانا نگلنا مشکل ہو جائے۔ اس لیے کہ جب اس کو یہ احساس ہوگا کہ قوت کے نتیجے میں اس کا کس قسم کا محاسبہ ہوگا، تو اس کے اندر کسی قسم کی آس پیدا نہیں ہوگی، وہ بلکہ پریشان ہو جائے گا۔ تو تم کیا سمجھے قوت سے بس آس بڑھی، قلب کی محرومی بھی میرے پاس بڑھی۔ یہ ملک کے مسائل حل کرنا یا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بن جانا یا ملک کے کسی بڑے عہدے پہ پہنچ جانا تو بہت بڑی بات ہے۔ میں نے تو یہ محسوس کیا کہ جب میرے پاس تھوڑی سی قوت آئی تھی، جب میرے پاس صرف اتنی قوت آئی کہ میں ایک چھوٹی سی 8-10 لوگوں کی کمپنی چلا رہا تھا، جب میرے پاس صرف اتنی قوت آئی کہ ایک گھر میری ریت میں شامل تھا، تو میری راتوں کی نیندیں اڑ گئیں۔ مجھے یہ سوچنا پڑا کہ میں ان سب لوگوں کا جواب دوں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما گئے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص گلہ بان ہے اور اس سے اس گلے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے اس کے ریوڑ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو آپ کو پھر احساس ہوتا ہے کہ آپ کے قلب کے اندر کتنی محرومی ہے، آپ کا قلب کتنا ناکافی ہے اس ذمہ داری کو پورے کرنے کے لیے جو آپ کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ تو پھر آپ کو قوت سے امید نہیں نکلتی، پھر قوت سے محاسبے کا خوف نکلتا ہے اور قلب کی محرومی کا احساس ہوتا ہے، اپنے کمزور ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ تم کیا سمجھے قوت سے بس آس بڑھی، قلب کی محرومی بھی میرے پاس پڑھی، ایک ضمیر کو مار کے خود میں دفن کیا، ایک ضمیر کو مار کے خود میں دفن کیا، پھر میرے ریشے ریشے میں باس بڑھی۔ یہ زندگی میں جب میں نے سفر کا آغاز کیا تھا تو شروع میں ایک تو واقعات ایسے ہوئے کہ جن سے مجھے عبرت حاصل ہوئی کہ اپنی زندگی کی راہوں کو کیسے اپنانا ہوتا ہے۔ کوئی فیصلہ کرنا تھا، اس فیصلے کو کرتے ہوئے چھوٹا سا فیصلہ، نوکری کے وقت کوئی فیصلہ، کسی جگہ پر جاب کرتے ہوئے کوئی فیصلہ، اور آپ کوئی چھوٹا سا کمپرومائز کر لیتے ہیں، آپ اپنے باس کے کہنے کے اوپر کر دیتے ہیں سائن ایک ڈاکومنٹ کے اوپر جس پہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں اس ڈاکومنٹ کے اوپر سائن نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر آپ کو احساس ہوتا ہے، رات کو آپ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے تو ایک ضمیر کو مار کر اپنے ہی اندر دفن کر دیا ہے، یہ جو میرا ضمیر ہے میں نے اس کو اپنی ذات کے اندر مار دیا۔ آپ کو کبھی کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ جس کے اندر آپ نے کوئی نیکی کرنی ہوتی ہے، کسی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آپ نے پوری کرنی ہوتی ہے، لیکن آپ اس ضرورت سے منہ دوسری طرف کر کے اپنی کوئی خواہش پوری کر لیتے ہیں۔ پھر رات کو آپ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ضمیر کو مار کر یہ عمل کیا، آپ نے ایک شخص کی ضرورت کو پورا نہیں کیا، اپنی خواہش کو پورا کیا۔ لیکن وہ صرف ایک ضمیر کو مار کے خود میں دفن نہیں کرنا ہوتا۔ جب آپ کسی کو مار کر کہیں پر دبا دیتے ہیں تو پھر اس کے اندر تعفن پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی لاش کو دبا دیتے ہیں تو پھر وہ لاش کے اندر وہ لاش پھولتی ہے، پھر وہ لاش پھٹتی ہے، پھر وہ لاش کے اندر سے جو پورا تبخیر کا عمل ہوتا ہے اس کے نتیجے میں بدبو پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ نے اگر اپنے ضمیر کو مار کر اپنے اندر ہی دفن کر دیا ہے تو یقین کریں آپ نے اپنے اندر ایک لاش بو دی ہے۔ اب وہ لاش پھٹے گی اور آپ کے جسم کے ریشے ریشے میں اس کی باس پڑے گی۔ تو جو شخص اپنے ضمیر کو مارتا ہے اور اپنے اندر دفن کر دیتا ہے اس کو یہ ادراک نہیں ہوتا کہ اب اس کے اس کی ایک ایک رگ کے اندر زہر دوڑے گا، اب اس کے ایک ایک پور کے اندر اس کے ضمیر کا تعفن پھیلے گا، اس کے ریشے ریشے کے اندر وہ بدبو وہ باس بھر جائے گا، اور پھر جب اس کو احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ اس نے ضمیر کو مار کے کیا کیا ہے تو پھر وہ اپنے ضمیر کو زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ کوشش کرتا ہے اپنی ذات کو بہتر کرنے کی، پھر وہ نفس امارہ کے جنگل سے نکلنا چاہتا ہے، پھر اس کو قلب کی پاکی کا احساس ہوتا ہے۔ یہاں سے ہی تو سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ کچھ چھوٹی موٹی غلطی آپ کرتے ہیں اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، تو پھر آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اور یہ
عام انسانوں کی سنت نہیں ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے غلطی سے، کوئی خواہش نہیں تھی ان کی، غلطی سے ان سے قتل ہو گیا۔ فوری طور پر انہوں نے پھر اپنے اللہ سے دعا مانگی، انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا، اور پھر اللہ نے ان کے لیے رستے کھولے، پھر انہوں نے مدین کا رخ کیا، پھر ایک لمبے سفر کا آغاز ہوا۔ تو یہ سنت انبیاء ہے کہ آپ نے جب احساس کرنا ہے کہ کچھ غلطی ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے اپنی ذات کے اوپر کام کرنا ہے۔ تو ایک ضمیر کو مار کے خود میں دفن کیا، پھر میرے ریشے ریشے میں بانس بڑھی، اور ہے کہ شوق کو پورا کرنے سے ہی شوق بڑھا۔ شوق کو پورا کرنے سے ہی شوق بڑھا، پیاس بجھانی چاہی جب، تب پیاس بڑھی۔ وہ ہے نا کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یہ جو عشق کا مکتب ہے نا، اس میں ایسے ہی ہوتا ہے، جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہیں ملتی۔ تو اسی طریقے سے جب آپ اپنے نفس کی صفائی پہ نکل جائیں، جب آپ اپنے قلب کی صفائی پہ نکل جائیں، جب آپ اپنی ذات کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہوں، جب آپ اپنے روح کے ماخذ کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، تو پھر تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ شوق کو پورا کرتے ہیں تو شوق اور بڑھتا ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ شوق کو پورا کر لیں تو شوق پورا ہو جائے۔ نفس کے سفر میں، قلب کے سفر میں آپ جتنا آگے بڑھتے ہیں، جتنا اپنی پاکی اختیار کرتے ہیں، جتنا اپنی ناپاکی کو ختم کرتے ہیں، اتنا ہی شوق اور بڑھتا ہے۔ وہ آگ اور آگ کو پکڑتی ہے۔ پیاس بجھانی چاہیے جب، تب پیاس بڑھی۔ جب آپ اپنے قلب کی پیاس بجھانا چاہتے ہیں، جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ قلب تشنا ہے اور اس کی پیاس بجھے گی نور سے، تو جب آپ اس نور سے اپنے قلب کی پیاس بجھانا چاہتے ہیں تو پیاس اور بڑھتی ہے۔ یہ ایک عجیب ہی سفر ہے کہ جس کے اندر آپ اپنا شوق پورا کرتے ہیں تو شوق اور بڑھتا ہے، پیاس پوری کرتے ہیں تو پیاس اور بڑھتی ہے۔ اس کا انجام کوئی نہیں ہے، اس کا انجام پر تو صرف ایک ہی بشر نے پہنچنا تھا، ایک ہی بشر پہنچیں گے، سدرۃ المنتہا پہ جو پہنچے تھے، جنہوں نے مقام محمود تک پہنچنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس انتہا تک پہنچیں گے جہاں تک کوئی بشر پہنچ سکتا ہے، باقی ہم سب لوگوں کے لیے صرف سفر، صرف راستہ ہے، جو جہاں تک پہنچ گیا وہی اس کی منزل ہے۔ شوق کو پورا کرنے سے ہی شوق بڑھا، پیاس بجھانی چاہی جب، تب پیاس بڑھی، اور ہے کہ گھور اندھیرے میں امید ہوئی روشن، گھور اندھیرے میں امید ہوئی روشن، اندھی رات سے چڑھتے دن کی آس بڑھی۔ کبھی آپ تہجد کے پہر میں اٹھیں اور آپ دیکھیں کہ شدید اندھیرا ہے، لیکن اس شدید اندھیرے سے ہی پہلے صبح کاذب پھوٹتی ہے، جس کو آپ جھوٹی صبح بولتے ہیں، بس ہلکی سی روشنی ہوتی ہے۔ پھر اس صبح کاذب سے صبح صادق پھوٹتی ہے، سچی صبح جس میں آپ کو روشنی کا احساس ہوتا ہے، اور پھر اسی سے سورج نکل آتا ہے۔ تو جب آپ اندھی رات کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو اس اندھی رات سے ہی آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ روشنی نکلے گی۔ آپ کے قلب کے اندر بھی ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ بڑے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے ڈارکسٹ مومنٹ میں روشنی پائی۔ وہ فیض احمد فیض کا بھی ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ صحن زندہ مصرع ہے اس کا کہ صحن زندہ میں ملے صبح کے آثار مجھے۔ ساری دنیا میں گھنی رات کا اندھیرا تھا، صحن زندہ میں ملے صبح کے آثار مجھے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، صحن زندہ میں بھی کئی دفعہ آپ کو صبح کے آثار مل جاتے ہیں، جبکہ باقی پوری دنیا کے اندر اندھیرا چھایا ہوتا ہے۔ تہجد کے پہر میں جب ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے، آپ کو صبح کے آثار صبح کاذب سے ملنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کی زندگی میں اندھیرا چھایا ہوتا ہے، آپ اپنی زندگی کے لوئسٹ پوائنٹ پر ہوتے ہیں، تو آپ کو وہاں سے ہی روشنی ملتی ہے جس سے آپ اپنی زندگی کے ہائیسٹ پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں۔ راک باٹم کو ہٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس مزید نیچے جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، پھر آپ کی ترقی کا سفر شروع ہوتا ہے، پھر آپ کی تنزلی ختم ہو جاتی ہے۔ تو گھور اندھیرے میں امید ہوئی روشن، اندھی رات سے چڑھتے دن کی آس بڑھی، اور ہے کہ کچھ دن گھر سے دور گیا پیچھے سے عماد، کچھ دن گھر سے دور گیا پیچھے سے عماد، چھت سے پانی ٹپکا صحن میں گھاس بڑھی۔ یہ شعر جب میں نے کہا تھا تو ہوا تو ایسے تھا کہ میں کچھ دن کے لیے ناردرن ایریا گیا ہوا تھا، اور میں 20-22 دن کے بعد گھر میں آیا، تو گھر میں انٹر ہوا تو لون کی گھاس پڑی ہوئی تھی۔ اندر گیا تو بارش ہوئی تھی اور کہیں چھت پہ پانی کھڑا رہا تھا، جس کی وجہ سے چھت سے کچھ پانی بھی ٹپکا تھا، اور ایک چھت گیلی بھی ہوئی تھی، اس کی سیلنگ بھی خراب ہوئی ہوئی تھی۔ تو یہ شعر تو اس تناظر میں ہے کہ کچھ دن گھر سے دور گیا پیچھے سے عماد، چھت سے پانی ٹپکا صحن میں گھاس پڑی۔ اب اپنے گھر سے کچھ دن دور رہ لیں،
तो घर नहीं रहता, बस एक मकान रह जाता है। सहन में घास पड़ी होती है, छत से पानी टपक रहा होता है। लेकिन आपके अपने अंदर भी एक घर होता है और मैंने बाद में इस बात को महसूस किया कि अगर आप उसको भी कुछ अरसे के लिए छोड़ दें, अपनी ज़ात को, जो आपकी ज़ात के अंदर एक आपने एक तश्कील की है अपने घर की, उसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तो उसमें भी अजीबो-गरीब किस्म के जज़्बात और सोचों की घास उगाती है। उसमें भी अजीबो-गरीब किस्म के शर के ख़यालात से छत टपक पड़ती है। तो जैसे हमें अपने घर की हिफ़ाज़त करनी होती है, कुछ दिन भी उसको अकेला नहीं छोड़ सकते, उसी तरह हमें अपनी ज़ात की भी हिफ़ाज़त करनी पड़ती है कि उसे भी हम ज़्यादा देर के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते। उसे अनअटेंडेड छोड़ेंगे तो नुकसान होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम